کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں جن نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور جن کے فرمان عالی شان کے حق ہونے پر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں کسی بات پر بحث فرما رہے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بحث بنی اسرائیل کے دو اشخاص کے بارے میں ہے، ان میں سے ایک عالم تھا اور ایک عبادت گزار تھا۔ عالم صرف فرائض پورے کرتا تھا، نوافل کی کثرت اس کے پاس نہیں تھی، وہ فرض پورے کرتا اور اس کے بعد لوگوں کو علم سکھاتا تھا، اور عابد دن میں روزے رکھتا اور رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا۔ تو ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے۔ تو آپ ذرا غور سے سنیے گا، میں کہوں تو شاید آپ کہیں جی مفتی صاحب چونکہ علمی فیلڈ میں اس لیے اپنے بارے میں ایسا کہہ رہے ہوں یا علم کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فیصلہ فرمایا، آپ نے شاید فرمایا کہ اس عالم کو اس عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ادنا امتی کو ادھر کھڑا کریں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب جلوہ افروز ہوں، جتنا مقام و مرتبہ سرکار کا اس پر بلند و بالا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ عالم کو عابد پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ سرکار کو ایک ادنا درجے کے امتی پر کتنی فضیلت حاصل ہے کوئی نہیں بتا سکتا، تو کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ عالم کو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ تم اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے ہو۔ اب ہم اگر ایک شخص تہجد پڑھ رہا ہے، اشراق چاشت، قرآن پاک کی تلاوت، کثرت سے درود پاک، لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے، ہم اس کے ہاتھ بھی چومیں گے، اس کی عزت بھی کریں گے، یہ تہجد گزار ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک عالم دین ہے، وہ تہجد نہیں پڑھتے، اشراق چاشت نہیں پڑھتے، وہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت بھی نہیں کرتے، وہ درود وغیرہ بھی کثرت سے نہیں پڑھتے، لیکن علم سیکھتے سکھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ان کا مقام کم ہے، ان کا زیادہ ہے۔ اب یہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ جو میں نے شروع میں بات کی، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا فرمان اور دلائل ایک طرف، عوامی ماحول، عوام کا رویہ،